حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ جمعہ مبارک 25 اگست 2023 کے موقع پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے قرآن بے مثل کتاب ہے۔ آج کے عنوان قرآن بے مثل کتاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج جو ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم کی دو اہم اور بنیادی صفات ہیں۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کتاب ہدایت ہونے کا واضح بیان ہے۔ کون ہے جو اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت قبول کرتا ہے، اور کون بدبخت ہے جو اس کتاب ہدایت کو پڑھ کر یا سن کر بھی ہدایت قبول نہیں کرتا، ہدایت کے راستے پر نہیں چلتا۔ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، مطلب بتا دیا گیا اہل تقویٰ جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر کافر اور منافق جن کی فطرت میں ضد اور حق درمی ہوتی ہے، جو اصلی بدبخت ہیں وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ آیت نمبر 23 اور 24 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم لا ریب کتاب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم اپنی حق درمی کی بنا پر اس پر اعتراضات کیا کرتے تھے، قرآن کریم سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور کفار مکہ اور دیگر غیر مسلم لوگ بنیادی نظریہ یہ تھا کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے اتری ہوئی نہیں ہے، یہ بنیادی کافروں کا، غیر مسلمانوں کا یہ بنیادی ایک نظریہ تھا۔ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ کتاب اللہ پاک کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے یہ؟ تو اس سوال کا کوئی واضح جواب خود ان کے غیر مسلمانوں کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں مختلف حیلے بہانے بناتے تھے، مثلا کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ نجومیوں کا اور کانوں کی باتیں ہیں، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے، کوئی کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود سے بنا لیا ہے یا کسی سے بنوا لیا ہے۔ نعوذ باللہ الغرض کہ جتنے کو اتنی باتیں تھی، کوئی غیر مسلم واضح طور پر یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ پاک کا کلام نہیں تو پھر کیا ہے، یہ ثابت بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ کہتے بھی رہتے تھے۔ تو اس میں اللہ پاک نے ان غیر مسلموں کی تمام شکوک و شبہات اور فضول الزام تراشیوں کا صرف ایک ہی جواب دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر فضول الزام تراشیوں کا صرف ایک ہی ان کو یہ جواب کافی ہے قرآن کریم کا، ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ پاک کا
یعنی ہے غیر مسلموں تم بھی انسان ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، تم بھی عربی ہو وہ بھی عربی ہے، تم بھی اسی ملک میں رہنے والے ہو جہاں وہ رہتے ہیں، تم بھی بڑے زبان دراز ہو، تم بھی بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، مجہول ہیں، بڑے بڑے نجومی بھی ہیں، کاہن بھی ہیں، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے کہ امی اس دنیا میں آپ نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، وہ امی لقب پانے والے ہیں۔ تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے پڑھے لکھے موجود ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار بھی ہیں، اور اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے خود سے بنا لیا ہے، تو جاؤ تم بھی اس کلام بنانے پر ایک ایسی آیت ہی بنا کر لے آؤ، ایک کسی بھی صورت جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خود سے بنا ہے۔ پھر اس میں کوئی پابندی نہیں کوئی ایک شخص بنا کر لائے، اس میں یہ نہیں ہے کہ فلاں ہی بنا کر لائے گا، یہ کام کرنے کے لیے بلکہ تمہیں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور اللہ کے علاوہ یہ بھی ہے ساتھ، اللہ کے علاوہ سب مل کر ایک جگہ پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لاؤ، اور بلا کر تم سچے سب کو جمع کر دو۔ اگر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا سکو تو لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر تم نے یہ نہ کر سکو، تمہیں چیلنج دیا، تمہیں مہلت دی، تم سارے جمع ہو جاؤ سوائے اللہ کے، جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا کر دے آؤ۔ اگر نہ کر سکو، یہ کام تم سے نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ بات یاد رکھنا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم سب مل کر بھی چھوٹی سی چھوٹی صورت جیسی کوئی صورت بھی نہ بنا سکو اور واقعی تم ایسا نہ کر سکو گے تو جان لو کہ تم جھوٹے ہو، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ لہذا ان کا اور ان کی طرف سے اترنے والی اس کلام میں مجیدے کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو جہنم کا حقدار مت بناؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے یہ تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیجئے کہ یہ غیر مسلموں کا اعتراض اللہ پاک کا کلام نہیں تھا، اور ان کو اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ یہ سچے اور صداقت پر تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کفار کہ اللہ پاک کتاب نازل نہیں فرما سکتا، وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نہیں اتارا، ان کا یہ ماننا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ یہ طاقت نہیں رکھتا کتاب اتارنے کی، یہ مانتے تھے پر اعتراض یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نہیں اترا، انہوں نے خود سے بنایا ہے، معاذ اللہ، جھوٹ کہتے ہیں یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ غرض ہے کہ انہیں صداقت مصطفیٰ پر اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے ان سے جواب میں بھی قرآن کریم سے کہا، اس کے متعلق چیلنج ارشاد فرمایا، یعنی فرما دیا اے غیر مسلموں اگر تمہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتراض ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے کلام سے ہی لے لو۔ قرآن مجید نے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر مان لو کہ ہمارے پیارے کلام قرآن مجید ہی اس بات کی سچی واضح دلیل ہے کہ محبوب خدا محبوب مصطفیٰ
اس پر اور بہت سارے دلائل بھی اس کے ساتھ دلیل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورت، اس کا معنی چاہے کچھ بھی ہو، اس کا مفہوم چاہے کچھ بھی ہو، جب کہ وہ قرآن کریم کی صورت میں ہے تو صداقت مصطفیٰ کا بیان کر رہی ہے۔ تو صداقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو یہی مصطفیٰ کی نعت ہے۔ وہ نعت کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ مامون رشید کے دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ کا دربار لگا تھا، ایک یہودی آیا، اس نے بہت اچھی باتیں کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ جو باتیں اچھی کر رہا تھا تو مامون رشید نے کہا کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر دیتے؟ تو مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میں اسلام قبول نہیں کروں گا، انکار کر کے چلا گیا۔ ایک سال کے بعد دوبارہ آیا، اس وقت وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اس نے کافی سارا علم دین بھی حاصل کر دیا تھا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا، تو وہ بولا پچھلے سال جب آپ کی مجلس میں آیا تھا تو مختلف مذاہب کے لوگ امتحان لینے کے لیے آئے، چنانچہ میں نے بھی تورات، انجیل اور قرآن کریم کی تین نسخے لکھے۔ کہتے میں نے ایسا کیا، تورات کے بھی اور انجیل کے بھی تین نسخے یعنی تین کتابیں لکھی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی دونوں میں، انجیل میں بھی، تورات میں بھی اور قرآن میں بھی، تینوں میں میں نے کمی پیشی کر دی، بڑھا چڑھا کے لکھ دیا۔ اور یہ نسخے لے کر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے وہ نسخے خرید لیے، لیکن جب قرآن کریم کے بدلے ہوئے نسخے کو لے کر میں اسلامی کتب خانے میں گیا تو وہاں پر انہوں نے وہ نسخہ خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے مجھے پتا چلا اور اسلام کی سچائی واضح ہوئی اور میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے پاس لے کے گیا اس قرآن کریم کو، تو مسلمانوں نے پڑھ کر کہا کہ یہ تو چینج کر کے لائے ہو، یہ بدل کر لائے ہو، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی بدل نہیں سکتا، ہمیں یاد ہے ہم نے حفظ کیا ہے۔ خریدنے سے انکار کیا، کہنے لگا یہودیوں کے پاس ان کی کتاب لے کر گیا، انہوں نے خرید لی، عیسائیوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے خرید لی، مجھے پتا چلا کہ یہی سچی کتاب ہے، یہی سچا کلام ہے۔ کہتا میں نے اس لیے قرآن کریم پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، ساری کو یاد رکھیے گا، یہ قرآن کریم سچی اور ناراض کتاب ہے۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا، جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا یہ اہل عرب کی فصاحت اور بلاغت کا عروج کا زمانہ تھا۔ عرب والوں کو اپنی زبان درازی پر، اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے علاوہ سب قوموں کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ اصل میں کلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، باقی تو سب گنگے ہیں، جیسے شاعری کے امور ان کو حاصل تھے ایسی شاعری کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جس انداز سے، جس ڈھنگ سے، جس لہجے سے یہ بات کر سکتے تھے
رکھتا تھا کہ وہ پتہ ہی نہ چلا. آگے چلیے. وہ لڑکی نے جب یہ سب ماجرا دیکھا, پولیس والوں نے پکڑا اور پروف بھی مل گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ترجمہ کنز العرفان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے کر آؤ. کس کے جیسی؟ قرآن جیسی. بندہ تو بڑا ذہین تھا, اور بھی بڑے تھے, بچہ بچہ مار تھا, کفار تھا, نجومی بھی تھے, بڑے بڑے علوم رکھنے والے تھے, بڑی کتابیں ڈالنے والے تھے, پر سب کے سامنے زور لگایا. ایک سورت تو دور کی بات ہے, ایک آیت آج تک اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لے کر آ سکا. لوگوں ایک سورت تو دور کی بات ہے, ایک آیت کی جرأت نہ کوئی کر سکا. مگر قربان جائیے, یہ کلام الہی ہے, یہ کتاب کریم بے مثال کتاب ہے. اہل عرب 33 سال تک اسلام کا مقابلہ کرتے رہے. دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کی خاطر انہوں نے تن من دھن کے ساتھ بازیاں لگا دی, جنگیں کی, قتل ہوئے, غلام بنائے گئے. انہوں نے بڑا بڑا کچھ کیا, لیکن قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہ تھی. ایک بھی کوئی قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکا. چھوٹی سے چھوٹی سورت, مثلاً سورۃ کوثر جس کی 3 آیتیں ہیں, 3 آیتیں بھی بنا نہ سکے, اور بنانا بھی کیسے سکتے تھے؟ اللہ پاک کا کلام ہے, اس جیسا کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا, اس جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا. وہ اللہ پاک کی شان ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے حبیبی یا رسول اللہ, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں, طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تیرے آگے بول سکے, تیرے آگے بول سکے. سویا ایسا نہیں کہ اہل عرب نے قرآن کریم کے مقابلے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے کوششیں بھی کی تھی, مگر یہ عاجز رہ گئے. عربی بڑے بڑے فصیح البلاغ شاعر ماہر عربی دان قرآن کریم کی آیتیں سنتے اور یہی کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. فَلَمَّا اسْتَسْقِيُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر گوشے میں مشورہ کرنے لگے, کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کوئی اور مخلوق اس جیسا کلام نہیں بنا سکتی, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ پاک کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ابن موقف تابعین کے زمانے کا تھا, بہت بڑا ماہر شاعر تھا. اس نے ایک مرتبہ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ لکھنا شروع کیا. ایک روز کسی مدرسے کے قریب سے گزرا, لکھ رہا تھا, کچھ کتاب لکھنے شروع کی قرآن کریم کے حوالے سے. تو مدرسے کے پاس میں سے گزرا تو وہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی تھی, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكَ وَسَمَائِكَ أَقْلِعِي وَعِيدَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جا, اور آسمان تم جا, اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا, اور وہ کشتی جود پہاڑ پر ٹھہر گئی, اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے. یہ آیت کریمہ پڑھی گئی. ابن مقفع نے یہ آیت سنی, حیران ہو گیا, فوراً واپس آیا, جو کچھ لکھا تھا نا, کتاب جو لکھ رہا تھا سب مٹا دیا, سب ختم کر دیا, اور بولا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ انسان کا کلام نہیں, یہ یحییٰ بن حکم الغزال جو 2 صدی یا 3 صدی کا بہت بڑا شاعر تھا, اس نے بھی یہی ایک مرتبہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا. چنانچہ اس نے چاہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, 4 آیتیں ہیں. اور سورۃ اخلاص کے مقابلے پر لکھو کچھ, اس نے نیت کی,
اس سے جب ان صورتوں کا مقابلہ نہ ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، سورۃ اخلاص پڑھی خود سے کہ اس کے مقابلے میں کچھ لکھتا ہوں، ہیبت طاری ہو گئی۔ امام محمد بن مسلم آپ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی اس نے۔ امام محمد بن مسلم نحوی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے اعجاز قرآن یعنی قرآن کریم کا معجزہ ہونے کے متعلق باتیں کرنی شروع کی۔ وہاں ایک فاضل شیخ بھی موجود تھا، وہ بولا آخری قرآن کریم ایسا کون سی بات ہے، اس میں ہے کیا، اس کا جو مقابلہ کوئی نہیں کر پاتا، مجھے دو میں اس کا مقابلہ کروں گا، 3 دن میں اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا اس پر کلام لکھ کے لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ یہ کاغذ قلم لے کر ایک بالا خانے میں کمرے میں، ایک جو بالا خانہ ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، 3 دن گزارنے کے بعد جب کمرہ کھولا گیا، دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ قلم پر سوکھ چکا تھا، ہاتھ ہی سوکھ گیا تھا، لکھنے پہ دور کی بات ہے ہاتھ ہی سوکھ گیا تھا۔ اور 3 دن یہ سوچ بچار میں اس کے باوجود ایک لائن بھی نہ لکھ سکا، 3 دن گزارے، 3 ہفتے بھی گزاری، ایک لائن بھی نہ لکھ سکا۔ ایک بڑا شاعر تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی رسول ہے۔ آپ کا ایک بھائی بہت بڑا شاعر تھا، عربی دان تھا، یعنی عربی زبان پر بڑا عبور حاصل تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گیا، کافی دیر کے بعد جب واپس آئے تو کہتے ہیں میں نے ان سے حال چال پوچھا اور میں نے کہا مکہ مکرمہ میں ایک، کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا مکہ مکرمہ میں ایک شخص ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولا لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ پھر میرا بھائی بولا اللہ پاک کی قسم میں نے کانوں کا کلام سنا ہے، اس کلام میں یعنی قرآن مجید میں کانوں جیسی بات نہیں ہے، میں نے اس کا کلام کو شاعری کے تمام قسموں کے ساتھ ملا کر دیکھا ہے، وہ کلام شاعری جیسا بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں اور کافر بے شک جھوٹے ہیں۔ پھر اپنے بھائی کی ان باتوں سے متاثر ہو کر سن کر آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ پہنچا اور اسلام قبول کیا اور یہی سبب بنا میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک روز سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اکیلے تشریف فرما تھے۔ قریش نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کو بھی آپ کی خدمت میں بھیجا، اس نے آپ سے کافی باتیں کی اور اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کو روک دیں، آپ اس کو یہاں پر ہی بات کو ختم کریں۔ بہت دیر بات چیت کر کے ساری باتوں کا جواب میں آپ نے صرف نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے صرف اتنا کیا کہ سورہ سجدہ کی چند آیات کریمہ تلاوت فرما دی۔ یہ آیت کریمہ سن کر عتبہ پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ قریش کے پاس واپس جا کر بولا اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا جیسا اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ شاعری نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کان نہیں ہے، اس جیسا کلام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ الغرض کفار مکہ اور دیگر تمام بڑے بڑے شاعر عربی دان اس بات کو خود بخوبی جانتے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ ایسا نہیں لکھ سکا، نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا لکھ سکے گا۔ کیوں کہ اس کے لیے قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے، کوئی اور مخلوق اس جیسا کلام کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جہاں بھر میں کتابوں سے جدا ہے، قرآن جہاں پر میں کتابوں سے جدا ہے، رتبے میں ایک نور خدا ہے کچھ اور نہیں، رتبے میں ایک نور خدا ہے کچھ اور نہیں۔ قرآن کریم بہت ہی وسیع کلام ہے، اس لیے ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے کہ چند لفظوں میں ایسی گہرائی کے معنی بیان کر دیے جاتے ہیں
کہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت میں 60,000 علوم موجود ہے۔ 60,000 معنی نہیں موجود، علوم کہتے ہیں ایک علم ہونا، ایک علم ہونا، یعنی ایک بندہ ایک کام کا ماہر ہے۔ یہ ایک ایک حرف میں، قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں 60 علوم ہے، ایک ایک نہیں ہے، 60 علوم موجود ہے۔ یہ غور کریں، ہم غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اے مرد مسلم، کل زمین قرآن میں ہے اطاعت کے لیے شاہ پارا نور کا، یہ اتنی گہرے کلام کی بات ہے۔ بھلا کون ایک جملہ بھی، ایک آیت بھی ایک جیسا لے کر آ سکتا ہے؟ آپ بات سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے کہ آپ سلطان ہیں قرآن کا مفسر ہونے کے، آپ کو سلطان المفسرین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی لسی کم جائے، بات یاد رکھیے گا، کوئی فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کتنے بڑے علم والے تھے قرآن سے، کہتے میرے اونٹ کی رسی کم جائے تو میں قرآن کریم سے ڈھونڈ سکتا ہوں کہ میری رسی کدھر۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کریم سے ڈھونڈ سکتا ہوں کہ میرے اونٹ کی رسی کدھر گئی ہے، میں قرآن کریم سے ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے آپ کا قرآن کریم کی کتنی سمجھداری رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، نماز کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اکیلے میں ملنے کا فرمایا، کہا اے عبداللہ بن عباس مجھ سے مل کے جانا، جب سارے جاتے ہیں اکیلے میں بھی بات کرنی ہے، مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ تو آپ فرماتے چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کی پہلے جملے میں الحمدللہ میں لفظ الف کے کیا معنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں، آپ بتا دیں، حضرت علی کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو آپ نے الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، الف کی، الحمدللہ کی جو الف ہے اس کی تفسیر بیان کی عشاء کے بعد، یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں آپ نے الف کا معنی میں لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے شروع کیا، گھنٹوں گزر گئے، پھر آپ نے فرمایا لفظ لام کی تفسیر شروع فرمائی، پھر بھی آپ نے کئی گھنٹے گزار دیے، یوں ہی آپ نے الحمدللہ یعنی الف لام ہا میم دال اللہ لام لام ہا کا ترجمہ شروع کیا، گھنٹے گزرتے گئے، گھنٹے گزر کے گئے، الحمدللہ کتنا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے الحمدللہ کہ ایک حرف کی تفسیر بیان کرتے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں یہاں تک یہ حضرت علی کی شان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بھی شان ہے، یہ قرآن کا بھی یہ اعزاز ہے، یہ قرآن کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے با کی تفسیر کی اور 90 اونٹ مار گئے تھے، 90 اونٹ کے اوپر ذکر کاغذ جس کے اوپر بھی لکھتے رہے، 90 اونٹ مار گئے تھے بسم اللہ کی با کے اوپر۔ یہاں پر الحمدللہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فجر کی اذان ہو گئی، صبح ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی تو الحمدللہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحان اللہ! یہ قرآن کریم کی نرالی شان ہے، یہ اتنی گہرائی والا کلام ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک روز آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑی، کوئی شخص بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کلمہ پڑھنے کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، وہ رومی تھا۔ ابھی ابھی کہنے لگا میں نے میں روم سے آیا ہوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ
دنیا اور آخرت کے سارے احوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ سارے کے سارے اس ایک آیت کے ایک آیت میں ایک جملے میں موجود تھے. اس لیے میں نے ابھی یہ آیت سنی ابھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں, کسی کو کہا ہی نہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ. قرآن کریم کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بہت لذت والا, میٹھا اور پرتاثیر کلام ہے. یہ طبیعتوں پر اثر نہیں کرتا, یہ طبیعتوں پر اپاری نہیں ہوتا. اسے سننے ہی چلا جاتا ہے, بندے کا دل کرتا بس سنتا جاؤ. اسے پڑھے تو پڑھتے ہی چلا جانے کا دل کرتا ہے. اس پر یا سن کر یا کتاب سے دل ہٹ نہیں جاتا, دل ڈگمگا نہیں جاتا, اکتا نہیں جاتا. آپ تجربہ کر کے دیکھیے, آپ اپنی پسند کا مصنف لیجیے, یعنی جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے, آپ اپنی پسند کا کتاب لکھنے والا بندہ ڈھونڈیے, اپنے سب سے پسندیدہ کتاب دیجیے, اسے پڑھنا شروع کر دیجیے. ایک مرتبہ پڑھیں گے, 2 مرتبہ پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ 100 بار پڑھ لیں گے. آخر کتاب ہٹ جائے گی, دل گھبرا جائے گا, اکتا جائے گا. قرآن کریم سے کبھی بھی دل نہ گھبراتا ہے, نہ اکتاتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ اکتا ہے. یہ قرآن کریم کی شان ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایسا پاکیزہ کلام قرآن مجید عطا فرمایا. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے, کتاب رحمت بھی ہے, کتاب حکمت بھی ہے. اس کی بہت ساری خصوصیات ہے, اس کی بہت زیادہ برکات ہے. اب غور کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے. اپنے گرے بہار میں جھانک کے دیکھیے, اپنے اوپر توجہ کیجیے کہ اس کی بہت ساری برکات ہے. اب غور تو کیجیے ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیا ہے, ہمارا قرآن کریم کے ساتھ رشتہ کیا ہے, ہم اس کے ساتھ انصاف کیا کر رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک بات پر پختہ ایمان رکھنا ہے. جو کچھ قرآن کریم نے فرما دیا اسے حق سچ ماننا ہے. اسی کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے, قرآن کریم کے مقابلے میں غیر مسلموں کے نظریات کے پیچھے نہیں چلنا. یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے, بنیادی حق ہے. بہت افسوس ناک صورتحال ہے کہ ہمارے معاشرے میں رفتہ قرآن کریم سے دوری آتی جا رہی ہے. یہ ہمارے معاشرہ کا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے, حالانکہ ہمیں صبح اور شام دن و رات قرآن کریم کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. تلاوت قرآن کریم افضل عبادت ہے. قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور قرآن کریم پڑھنے سے رحمت اترتی ہے. فرشتوں پر اللہ تعالیٰ بات ثابت کرتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو, اور سکینہ نازل ہوتا ہے. اور جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک, اور جو شام کو قرآن ختم کرے صبح تک, فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور روز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. قاری قرآن کریم پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. جو نماز میں کھڑا ہو کر قرآن کرنا چاہیے, جو نمازی کھڑا ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھی جاتی. ہر حرف کے بدلے میں کھڑا ہو کے جو پڑھتا ہے. اچھا جی, جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم کرتا ہے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں. اور جو نمازی نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں, اور جو بغیر وضو کے تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اور قاری قرآن اسلام کا جھنڈے کے سائے کے تلے ہوتا ہے, اور قاری قرآن اللہ پاک کا خاص بندہ ہے, اور قاری قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے, اور قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا ہے اور بڑے بڑے درجات کو حاصل کر دیتا ہے. اسے ثواب سے بھی اس سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے, مگر ہم تلاوت نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن کریم کو اپنے معمول میں لے کے آئیں. جیسے کھانے کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا,
اسی طرح تلاوت کے بغیر بھی ہماری روح کی غذا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے، اس کے بغیر بھی ہمارا دن نہیں گزرنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک تاکہ اسلامی دنیا بھر میں فضائل القرآن عام کرنے کی تحریک لے کر چلی ہے، تاکہ اسلامی ہمیں قرآن پڑھنا بھی سکھاتی ہے، تاکہ اسلامی ہمیں قرآن سمجھانے کے ذریعے بھی فراہم کر رہی ہے۔ قرآن کریم قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں بھائی؟ اب سمجھ رہے ہیں تو کیا کریں؟ تاکہ اسلامی کے تحت چلنے والے کسی بھی قریبی جامعہ مدینہ، یہ جامعہ صدیق اکبر مسجد کے اندر ہے، اس کے اوپر آپ جائیں، درس جامعہ حاصل کریں۔ آپ کہیں گے ہم نے قرآن کریم کے علم کو سیکھنا ہے، قرآن مجید سمجھنا بھی آ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ بخاری، مسلم شریف، فتاوی شامی، حیاء العلوم اور بہت سارے علوم بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اور درس جامعہ یعنی عالم کورس ہو، یہ تو 8 سال کی بات ہے بھائی، 8 سال ہم نہیں پڑھ سکتے، اب کیا کریں؟ درس جامعہ نہیں کر سکتے، مصروف